کو قرآن مقدس نے چیلنج کیا تھا اور قرآن نے کہا تھا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کوئی ایک بات لے کر آؤ قرآن کی طرح۔ پہلے قرآن نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سارے انسان اور جنات مل جائے قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ ظاہر ہے کسی نے چیلنج کو قبول نہ کیا، قرآن نے اپنے چیلنج کو ہلکا کیا اور کہا فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی ایک سورت لے کر آؤ۔ پھر بھی جناب دشمنان دین میں حیثیت اور سکت نہ رہی، قرآن نے اپنے چیلنج کو اور ہلکا کیا اور کہا سورت نہیں لا سکتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، قرآن جیسی ایک بات لے آؤ۔ عرب والے ایک بات کی نہ لا پائے اس لیے کہ وہ عربی میں جملہ تو کہہ دیتے لیکن پیغمبر جیسی زبان کہاں سے لاتے، اسی لیے اس کو محبت کے امام نے جھوم کر کہا شان حضور کی یہ ہے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصاحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن کہہ رہا ہم چنتے ہیں تو جنہیں بخاری سبحان اللہ، شریف ختم کرنے کا شرف ملے۔ ابا نہ سوچیں کہ صرف میں نے چنا ہے، پہلے قدرت نے تقدیر میں لکھا ہے، تب آپ نے اپنی بیٹی کو مدرسے کی دہلیز تک پہنچایا ہے۔ یہ خداوند کریم کا فضل ہے۔ اب جب آپ اندازہ کیجئے جسے خود خدا چنے اس کی عظمتوں کے حوالے سے ہم اور آپ کیا بات کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں، حلقہ ذکر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سرکار حلقہ ذکر میں کھڑے ہوئے اور سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ آگے وہاں علم پر بات ہو رہی تھی، مسئلے مسائل پر بات ہو رہی تھی جی۔ حضور علیہ السلام اسی محفل میں بیٹھ گئے جہاں پر علم کی بات۔ سمجھانے کے لیے بہت آسان اور شارٹ میں ذکر اللہ بہت بڑی عبادت ہے، مگر پیغمبر علیہ السلام کا مبارک عمل دیکھیے کہ حضور محفل ذکر میں اس وقت نہ بیٹھے بلکہ بیٹھے تو علماء کی محفل میں جا کر بیٹھے تاکہ پتہ چلے کہ سرکار کو علم سے کس قدر محبت ہے، سرکار علیہ السلام کو ایجوکیشن سے کتنی محبت ہے۔ مگر افسوس کہا گیا ہے سنو من صار بالعلم حیا لم يمت ابدا، جو علم کے ساتھ زندہ رہتا وہ کبھی نہیں مرتا۔ اگر آج بھی زندہ رہنا ہے، اگر آج بھی ہو ابراہیم سلیمہ پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آپ کو زندہ رہنا ہے تو پڑھنا پڑے گا، آپ کو زندہ رہنا اور باقی رہنا ہے تو ایجوکیشن لانا پڑے گا، اور ایجوکیشن اگر دینی ہو تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ منصب اور وہ مراتب عطا ہوتے ہیں کہ جس کا کما کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شیر راجستھان تشریف لے آئے، آپ آمد ہے برخاست، بس ایک قصہ سنا دو اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ صرف ایک بات کی فضیلت کی بات آئی تو فضیلت سنا دو اور بات کو ختم کرو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ بہت بڑے اللہ والے تھے، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ حضرت شیخ مجدد الفسانی کے پیر و مرشد تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ آپ کا مزار اقدس دلی میں ہے۔ برادران ملت اسلامی اگر توجہ کیجیے گا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ میں کبھی انٹروڈکشن پیش کروں گا، میں پھر کبھی بتاؤں گا ان کی عظمت اور شان کیا۔ ابھی میں نفس واقعہ پڑھ دیتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، حضور کے غلاموں کی شان دیکھیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ ہیں، آپ بہت بڑے اللہ والے، ہمیشہ آپ کی مبارک زبان ذکر الہی میں رطب اللسان رہتی، آپ پر جو ہے وہ ہمیشہ بست کی کیفیت طاری رہتی، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید حضور حاتم شاہ صاحب چشتی، علماء اہل سنت۔ برادران ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ بات کو سنیں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایک ذات حضرت سرکار خواجہ باقی باللہ کی ذات تھی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سلسلہ نقشبندیہ کی بہت عظیم ترین شخصیت، اتنی بڑی شخصیت جناب والا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی مبارک چوکھٹ پر ایک شخص جو ہے وہ جھاڑو دیا کرتا تھا۔ اس نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی قبر انور پر عرض کیا سرکار مجھے کوئی
कोई मुर्शिद अता हो जाए। अल्लाह अकबर। नादिर शाह के आस्थाने के साए में बैठने वालों, हम सिर्फ आस्थानों पर इसलिए जाते हैं ताकि हमारी तमन्नाएं मुरादें पूरी हो जाए। स्कॉर्पियो खरीद लें और पैसा खरीद लें और आईफोन खरीद लें, ये हमारी तमन्ना होती है। माफ कीजिएगा, हाँ, लेकिन शेर राजस्थान बैठे हैं इसलिए हद अदब तेजी के साथ में बात को खत्म करता हूँ, वरना मैं हालात से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। तेजी के साथ बात को खत्म करता हूँ। हजरत सरकार ख्वाजा बाकी बिल्लाह की शान के हामिल है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार पर एक शख्स झाड़ू देता था। वो मजार पर हाजिर होकर कहता है, सरकार मुझे मुर्शिद अता फरमाए। मजारात इसलिए थे। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाब में आए और फरमाया, आज एक शख्स सलामी पेश करने आएगा, उसी से मुरीद हो जाना। एक शख्स आएगा सलामी पेश करने, उसी से मुरीद हो जाना। आए कौन? ख्वाजा बाकी बिल्लाह। लेकिन जब आए तो कहा, हुजूर मुरीद कर लीजिए। तो आज की तरह नहीं जनाबे वाला, हमारी तरह नहीं मसला था उनका, उनकी शान तो उनकी शान थी। उन्होंने कहा, नहीं बाबा, हजरत ने किसी और से मुरीद होने के लिए कहा होगा, मैं वो नहीं हूँ जिसका तुम्हें ख्याल। ये कहा, दामन बचा के चले गए। इन्होंने फिर अर्ज किया बारगाह ख्वाजा कुतुब पाक में, सरकार कोई नहीं आया। फिर ख्वाब आया, सरकार कुतुब पाक ने फरमाया, भाई वो जो आया था ना और जो दामन बचा के चला गया वही था, उसी से मुरीद होना है। अल्लाह अकबर। फिर आएगा, घबरा मत। वापस जब तशरीफ लाए हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह को उसकी खादिम पकड़ के दामन लिपट गया। बहुत डिटेल में नहीं जाता, लेकिन सरकार ख्वाजा बाकी बिल्लाह नक्शबंदी है और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती है। मगर देखिए आप, सिलसिला चिश्त का अजीम मीनारा सिलसिला नक्शबंदिया के मशाइख से मुरीद होने की बात कर रहा है। ये अल्लाह वालों की शान है। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, आज खुदा जाने सिलसिलों के नाम पर हमारे क्या हालात बन गए। अल्लाह की पनाह सदबार माज़अल्लाह। लेकिन सिलसिले तारुफ के लिए, सिलसिले मुस्तफा जान रहमत की नहर तक पहुंचने के लिए है। सिलसिले लड़ाई झगड़े के अड्डे नहीं है। सिलसिले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज तक पहुंचने के लिए रास्ते हैं। हजरत सरकार ख्वाजा बाकी बिल्लाह पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि उनको मजा नहीं आ रहा था इबादत में जो पहले आ रहा था। वो कैफियत, उसको सूफिया की ज़बान में कहते हैं कब्ज की कैफियत तारी हो। कब्ज पेट का कब्ज नहीं, ये सूफिया की इस्तिलाह में कब्ज ये है जो लुत्फ जिक्रुल्लाह में आना चाहिए पहले आता था वो नहीं आ रहा। जो लुत्फ इबादत में पहले आता था अब वो नहीं आ रहा। वो कैफियत थोड़ी देर के लिए रुक गई, बड़े परेशान, इधर गए उधर गए, दुआएं की, मगर वो कैफियत तब्दील होने का नाम नहीं ले रही। अल्लाह अकबर।